آپ نے جو بات کہی نا کہ ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے پاس حدیث رہی ہو، یہ ایسے لوگ اصل میں نا یہ جانتے نہیں کہ حدیث ضعیف اصل میں ہاں کیوں قبول نہیں کی جاتی ہے. بھائی کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ حدیث ضعیف بھی صحیح ہو؟ مثلا مان لیجیے کہ کسی حدیث کو ہم اس لیے ضعیف کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے جو صحیح الحفظ ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ حافظہ جس کا کمزور ہو لازماً وہ ہمیشہ بھول ہی جائے ہر حدیث کے اندر. تو ضعیف حدیث بھی تو ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، لیکن اس کو ہم اس کے باوجود کہ اس میں بھی صحیح ہونے کے امکانات موجود ہے، اس کو ہم دلیل کیوں نہیں بنا رہے؟ کیونکہ وہ یقین ہم کو حاصل نہیں ہو رہا اس سے. جو یقین حاصل ہونا چاہیے یا جو ظن غالب حاصل ہونا چاہیے شریعت کے معاملات کو اور شریعت کے احکام کا استنباط کرنے کے لیے، کیونکہ وہ یقین یا وہ ظن غالب ضعیف حدیث سے حاصل نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے تو ہم اس ضعیف حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں. ورنہ ضعیف حدیث بھی تو ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو. تو ہم بلا شبہ یہ بات ہم مان سکتے ہیں کہ بھائی جو امام حنیفہ نے جو باتیں کہی ہیں ہو سکتا ہے اس معاملے میں ان کے پاس کوئی حدیث ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے دین کے معاملے میں دلیل نہیں بن سکتا ہے نا. یہ ظن مرجو ہے، تو ظن مرجو جو ہے وہ دلیل نہیں بن سکتا ہے. تو آپ جب یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے تو آپ خود اس بات کا ثبوت پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ دلیل نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ یہ محض آپ کا گمان ہے اور دین میں گمان دلیل نہیں بنتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مان لیجیے کہ امام حنیفہ تک حدیث پہنچی تھی، لیکن بھائی امام ابو حنیفہ کا اپنا اسٹیٹس بھی تو حدیث میں ضعیف ہے. تو جو ان تک حدیث پہنچی ہے جب وہ خود ضعیف ہیں تو ان تک پہنچنے کے بعد وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی. جیسا کہ ابھی شیخ نے بتایا، بہت سارے امام بخاری نے امام حنیفہ کے بارے میں فرمایا سکت عنہ، امام مسلم نے فرمایا مسترب الحدیث، امام نسائی نے فرمایا لیس بالقوی فی الحدیث، امام ابن سعد نے فرمایا کانا ضعیفا فی الحدیث. بہت سارے علماء کے اقوال جیسے کہ میں نے بتایا شیخ البانی کی کتاب کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں. تو وہ حدیث جہاں جو امام حنیفہ تک حدیث پہنچی تو وہ امام ابو حنیفہ خود ضعیف ہے نا. تو جب وہ خود ضعیف ہے تو وہ حدیث ویسے ضعیف ہو جائے گی. تو یہ دو باتیں میری طرف سے تھی، اگر وہ غلط کا تو یہ جو کفایت شبہہ کا ہے، مضمون ہے تو یہ شبہہ تو خود منکرین حدیث کا بھی ہے. یعنی یہی شبہہ تو سیم منکرین حدیث پیش کرتے ہیں کہ جس روایت کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے واقع میں وہ نہ صحیح ہو، اور جس روایت کو آپ ضعیف کہتے ہیں ہو سکتا ہے واقع میں وہ ضعیف نہ ہو. تو یہ اگر اس طرح کا شبہہ لے لیں گے تب تو دین میں جتنی بھی حدیثیں ہیں سب کو جو ہے ملغا کرنا پڑے گا، سب کو جو ہے ختم کرنا پڑے گا کہ اس کو کسی کو ہم تسلیم ہی نہ کریں. اور پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ بھئی جو حضرات جو ہے اخبار احاد کو قبول نہیں کرتے ہیں بہت سارے مسائل میں، وہی حضرات جو ہے مسلک بچانے کے لیے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ضعیف ہے مگر صحیح رہی ہو. تو یہ یعنی تضاد ہے، ٹکراؤ ہے ان کی باتوں. جزاک اللہ خیر. میرے خیال سے سوال تو بہت اچھے سے واضح ہو گیا ہے. امید کرتا ہوں ابن داؤد بھائی آپ کو جواب ملا ہوگا انشاءاللہ. اوکے نیکسٹ محمد احسان. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.